शैतान الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت آل عمران آیت نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان اللہ لا يخلف المیعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب محترم المقام مومنین کرام ناظرین و ناظرات بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام پر درس تفسیر قرآن کی بسم اللہ سے والناس تک نشست نمبر 62 کا آغاز آج 28 رجب المرجب 1436 ہجری کو 17 مئی 2015 اتوار کے روز بعد فجر ہو رہا ہے اور آج کا آغاز ہے سورت آل عمران کی 8ویں آیت سے 8ویں اور 9ویں آیت دو مختلف دعائیں جو ربنا سے شروع ہو رہی ہیں ملاحظہ فرمائیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا اے ہمارے رب کج نہ فرما ٹیڑھا نہ کر ہمارے دلوں کو بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت فرما دی ہدایت کے بعد ایک آدمی نماز پڑھنے لگ گیا قرآن پڑھ رہا ہے رمضان آتا ہے تو روزے رکھتا ہے نماز کا وقت ہوتا ہے تو بے چین ہو کے نماز پڑھتا ہے حج و عمرہ پہ جا رہا ہے زیارتوں پہ جا رہا ہے آنن فانن آپ دیکھتے ہیں نماز چھوڑ دی روزہ چھوڑ دیا قرآن چھوڑ دیا اللہ چھوڑ دیا محمد و آل محمد کو چھوڑ دیا یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہدایت اللہ سلب کر لیتا یہ آیت پڑھتے رہیں تاکہ ہدایت سلب نہ ہو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ اور ہمیں عطا فرما ہبہ فرما اپنی طرف سے رحمت کل یاد ہے عرض کیا کہ میں نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے کہ جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے محبت رکھے گا میں نے واجب کر لیا ہے کہ اس پہ رحمت نازل کر انکا انت الوہاب تحقیق تو زیادہ ہبہ فرمانے والا ہے ہبہ سمجھتے ہیں نا ہبہ جو دے دیا واپس نہیں لے ہبہ اس کو کہتے ہیں رہن نہیں قرض نہیں آریہ نہیں ان سب کے الٹ ہے ہبہ دے دیا تو دے دیا جیسا کہ ایک لفظ ہے ان النبی استوہبنی من ابی فی صغر سنی مولا علی فرماتے ہیں نبی نے مجھے میرے بابا سے ہبہ میں لے لیا میں پیدا ہوا میرے بابا نے ہبہ میں رسول کو دے دیا اور میری ہر نسبت رسول کی طرف انکا انت الوہاب وہاب یہ وہابی یہاں پر بلکہ پہنچ گئے تھے پچھلی دفعہ یاد ہے نا یہاں پہنچ گئے تھے میں نے کہا تھا وہاب سے وہابی ربنا انکا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ اے ہمارے رب تو لوگوں کو اکٹھا کرنے والا ہے قیامت کے دن کے لیے لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد تحقیق اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. جیسے ہمارے بھائی بہن
وعدے کی خلاف ورزی پہ ڈٹے ہوئے. ان الذین کفروا، اب یہ ایک اور مسئلہ آ گیا. بعض لوگ چاہتے ہیں پیسے کے ذریعے اپنی کمزوریوں پر پردے ڈال دیں. اس کا جواب آ رہا ہے ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم، تحقیق وہ لوگ جو کافر ہوئے ہرگز ان سے ان کے مال ولا اولادہم، اور ان کی اولادیں کفایت نہیں کریں گی من اللہ شیئا، رتی برابر بھی. ہاں آپ سمجھے نماز نہیں پڑھیں گے اور نمازیوں کو کھانا بھجوا دیں گے، مثال کے طور پر مجلس میں نہیں آئیں گے، نمازیوں کے لیے لنگر بھجوا دیں گے. ہیں لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ہرگز ان سے اللہ کی بابت کوئی چیز مال یا اولاد کفایت نہیں کرے گی، یعنی کام نہ آئے گی، کچھ بچے گا نہیں. تو غنیہ بچنا، کچھ بچے گا نہیں. کداب آل فرعون، جیسا کہ فرعون کی قوم کی حالت. داب کہتے ہیں ایٹیکیٹس، داب ادب، اسی سے ہے. داب کا مطلب ہوتا ہے فطرت، نیچر، عادت. جیسے آل فرعون کی عادت تھی والذین من قبلہم، اور ان سے جو پہلے تھے وہ نمرود وغیرہ. کذبوا بآیاتنا، انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی. فأخذہم اللہ بذنوبہم، پس اللہ نے پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید العقاب ہے، اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے. اچھا وَأُولَئِكَ، جی ٹھیک، وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہی لوگ وہ جن کو کچھ فائدہ نہیں ہوگا مال اولاد سے، ہم وقود النار، یہ جہنم کا ایندھن ہے. وقود ایندھن. کداب آل فرعون، آپ مکے جائیں تو آپ کو ایک پہاڑ نظر آئے گا، وہ پہاڑ پورا کا پورا قیامت کے دن جہنم میں ڈالا جائے گا، کیونکہ وہ پہاڑ اکڑ گیا تھا رسول کے سامنے. پورا پہاڑ اٹھا کے جہنم میں ڈالا جائے گا. ہاں کداب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا فأخذہم اللہ بذنوبہم واللہ شدید العقاب. قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، حبیب کہہ دیجئے ان سے جو کافر ہوئے، ستغلبون، ان پر ان قریب، تم پر ان قریب غلبہ ہو جائے گا، غلبہ کیا جائے گا. مسلمانوں کے مقابل پہ تم مغلوب ہو جاؤ گے. تغلبون وتحشرون الی جہنم، بہت جلدی تو تم پر مسلمان قبضہ کر لیں گے، فتح ہو جائیں گے، وہ غالب ہوں گے، تم مغلوب ہو جاؤ گے. وتحشرون الی جہنم، اور تم محشور کیے جاؤ گے جہنم کی طرف. وبئس المہاد، اور یہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. مہاد، مہد سمجھتے ہیں نا، مہد کہتے ہیں نا جھولے کو. مہاد دراصل بچھونا، برا ہی بچھونا ہے، ٹھکانہ برا. اب یہ جو آیت آ رہی ہے، اس ایک آیت میں جنگ بدر کا ذکر ہے. قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، بند کر دو نا اس کو، ٹھنڈے کو بند کر دو. قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، فئت تقاتل فی سبیل اللہ واخری کافرۃ یرونہم مثلہم رأی العین. تحقیق تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں. فئہ کہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ. فئات کا مطلب ہوتا ہے گروہ. قد کان لکم آیت فی فئتین التقطا، تحقیق تمہارے لیے نشانی تھی دو گروہوں میں التقطا، جو آپس میں گتھم گتھم ہو گئے. التقاء کہتے ہیں ملاقات کو، یہاں مراد وہ دو صفوں کا، دو گروہوں کا آپس میں لڑنا.
فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا مسلمانوں جو 313 تھے، وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، اور دوسرا تھا کافروں کا گروہ جو دیکھتے تھے مثلہم رأی العین، آنکھوں کی نگاہ سے وہ ڈبل دیکھ رہے تھے تو 313 نظر آ رہے تھے 626، ایک کے دو نظر آتے تھے۔ واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تائید فرماتا ہے اپنی نصرت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اسے مدد فرماتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، تحقیق اسی میں عبرت ہے، سبق ہے صاحبان بصیرت کے لیے، ان میں تھوڑی بہت سوجھ بوجھ ہے، جو ویژن رکھتے ہیں، یہ ابصار وہ ویژن کے معنی میں آتا ہے، جن کا ویژن ہے ان کے لیے اس میں عبرت ہے۔ یہ تو جنگ بدر کے بارے میں ہے۔ بدر کی لڑائی میں 313 مسلمان تھے اور کل 2 آدمیوں کے پاس گھوڑے تھے، ایک مقداد کے پاس اور ایک مرصد کے پاس، باقی سب پیدل تھے، اور کل 6 آدمی تھے زرہ پوش، باقی بیچارے سارے کے سارے بغیر زرہ کے تھے۔ اور کفار کے لشکر میں 100 لوگ تو گھوڑ سوار تھے، اور سارے کے سارے 1000 پلس، سارے کے سارے اسلحے سے لیس تھے، سب کی زرہیں تھیں، سب نے خودیں لگائی ہوئی تھیں، سب کے پاس تلواریں تھیں، سب مسلح تھے۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ ذہن کا ذکر آیا جو آج نہیں پہنچا۔ اس میں یہ ایک پیغام عجیب دیا جا رہا ہے کہ بیویاں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، سواریاں، چوپائے، کھیتیاں، یہ سب متاع الدنیا ہے، متاع الحیات الدنیا۔ وہ متاع یاد ہے، وَوَضَعْتُهُ فِي مَتَاعِي، پرسوں کہا تھا، اور میں نے امام موسیٰ کاظم کی جوتی کو اپنے متاع میں رکھ لیا۔ یہ دیکھیے وہ لفظ آ گیا، یہ لفظ آ گیا نا، وہی لفظ آ گیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، زینت دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات، شہوتوں کی محبت کی، یعنی شہوت سے یہاں مراد وہ خواہش، من النساء، کہ یہ جو خواہش ہے، محبت ہے، خواہش سے عورتوں سے، بیوی ہو۔ دیکھیے بیوی جب ہوتی ہے، جو میرڈ لوگ ہیں کم وہ گناہ کرتے ہیں، لعن اللہ علی العذابین، جو سنگلز ہیں ان پہ اللہ لعنت بھی کرتا ہے بعض اوقات۔ لہذا جو سنگل لوگ ہیں ان کو چاہیے شادیاں کریں تاکہ ان کی آنکھیں محفوظ ہو جائیں، ورنہ ہر عورت کو دیکھیں گے للچائی ہوئی نظر سے۔ آدھا دین اسی لیے من تزوج فقد احرز نصف دین، امام صادق نے فرمایا سلام اللہ علیہ کہ جس نے شادی کر لی اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا۔ والبنین، اور بچوں سے بھی محبت ہے، آپ اپنے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، جن کے بچے نہیں اللہ ان کو بچے دے، اور جن کو دیے اللہ تعالیٰ ان کو پیار کرنے کی توفیق دے، اور بچوں کو بھی اوبیڈینس کی توفیق عطا کرے۔ بچے جب خود پیار کے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر وہ بیچارے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ پیار نہیں کرتے، حالانکہ یہ غلط بات ہے۔ ان کی نظر میں پھر یہاں کی جو لڑکیاں ہیں وہ ماں باپ اور اللہ سے بھی زیادہ اہم ہو جاتی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ والقناطیر المقنطرۃ، قناطیر قنطار کی جمع، قنطار کہتے ہیں ڈھیر، مقنطرہ ڈھیر بنایا گیا، ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور جو سونے چاندی کے من الذهب والفضة ہے، سونے چاندی کے جو بڑے بڑے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، المقنطرہ لگا ہوا، قناطیر ڈھیر جو لگے ہوئے، من الذهب والفضة والخیل المسومة، اور اسی طریقے سے عمدہ گھوڑے مسومہ، جن کے اوپر وہ باقاعدہ رنگ لگاتے تھے، مسومہ بنا ٹھنا کے سجاوٹ کے ساتھ۔ والانعام، اور چوپائے، سورہ انعام
ہے نا. والحرث، حرث کا معنی کھیتی، پہلے گزر چکا ہے وہ ایک صاحب کی تعریف میں، یہلک الحرث والنسل، یاد ہے نا، ایک باغ پہ حملہ کرے گا، ایک بچے کا قاتل. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ہے دنیا کی زندگی کی متاع. متاع بے بہا ہے، متاع بے بہا ہے، درد و سوز آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نلوں شان خداوندی. یہ مولا علی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے نصیری خدا بنا رہے تھے مگر مجھے اپنی بندگی پہ فخر تھا. جیسے آج کل ہمارے بے وقوف لوگ ہیں، خدا ہے یا بندہ، ابو طالب کا بیٹا، استغفر اللہ ربی و اتوب. خدا کہاں ہے؟ خدا وہ ہے. ہم کو ایسے کنفیوز تھوڑی ہیں، ہم کو تو دنیا کو عقیدہ پڑھانا ہے. ان شاعروں کو روکنا چاہیے یہ جو غلط پڑھ رہے ہیں. ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ کے نزدیک حسن المآب ہے، اچھا انجام ہے، ٹھکانے. کہتے ہیں نا عزت مآب، عزت والا ٹھکانا، عزت مآب، مآب کا مطلب ٹھکانا. قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا. فرما دیجئے میرے حبیب، اعنبئکم بخیر من ذالکم، اے لوگوں کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز بتاؤں؟ بیویوں سے، بچوں سے، ڈھیروں سے، سونے چاندی سے، سواریوں سے، چوپایوں سے، کھیتی سے بھی میں بہتر چیز بتاؤں؟ للذین اتقوا، تو کیا ہے وہ چیز؟ ان لوگوں کے لیے اتقوا، جنہوں نے تقوی اختیار کیا، عند ربہم، اللہ کے پاس جنہوں نے تقوی اختیار کیا، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، قرآن پڑھا، غیبتیں نہیں کی، پلاٹنگ نہیں کی، لیگ پولنگ نہیں کی، ان کو کیا ملے گا اس سے بہتر؟ فرمایا جنات عند ربہم، جنات تجری من تحت الانہار، اللہ کے پاس ان کے لیے ہوں گے باغات، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. خالدین فیہا، الانہاروں کے بعد خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے ان میں. وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور بیویاں ان کو پاک پاکیزہ ملیں گی. ازواج مطہرہ، پاک پاکیزہ. وہاں پر وہ مینسز کا چکر نہیں ہوگا، وہاں باتھ روم جانے کا چکر نہیں ہوگا، کوئی کراہت والی چیز نہیں ہوگی. پسینہ ان کا عنبر و کستوری بن کے نکل جائے گا، جو کچھ کھائیں گے وہ عنبر و کستوری بن کے نکل جائے گا. اب اس کو ذرا موڑ دیں، تھوڑا پانی بھی دے دیں. علیکم السلام شاہ صاحب. ازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ اکبر، اور ازواج ہوں گی مطہرہ. کون سی بیویاں وہاں ملیں گی؟ پاک کی گئی، یعنی اللہ کی طرف سے جو پاک کی گئی، مطہرہ. ورضوان من اللہ، ورضوان من اللہ، اور اللہ کی طرف سے رضوان ملے گی. سورۃ آل عمران آیت نمبر 15. ورضوان من اللہ، اور ان کو کیا ملے گا جو دنیا کے متاع سے بہتر ہے؟ وہ ہے رضوان من اللہ. ہاں، وہ رضی اللہ عنہم ہو جائیں گے، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضوان مل جائے گی. کس کی وجہ سے؟ اتقوا، تقوی کی وجہ سے. للذین اتقوا عند ربہم جنات ورضوان، یہ جنات ان کے اوپر عطف ہے. ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اور اللہ بصیر ہے بندوں پر. بصیر کا مطلب یعنی ہر وقت واچ کر رہا ہے، وائز بھی ہے، وزڈم بھی رکھتا ہے، بصیرت بھی رکھتا ہے. بصارت تو ہوتی ہے نا نیکڈ آنکھ کے ساتھ، اس کو نیکڈ آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت نہیں، وہ بصیر ہے، پرماننٹ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے. بصیر کا ایک معنی پرماننٹ دیکھنے والا، جس کی نگاہ ہٹتی نہیں، بخوبی دیکھتا ہے. الذین یقولون، یہ کون متقی لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کے پاس جنتیں ہیں؟
اور رضوان ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ الذین یقولون ربنا اننا آمنا، وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم تحقیق ایمان لائے، فاغفر لنا ذنوبنا، بس ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ جیسے آپ نہیں کہتے ہم نے ووٹ دیا ہے پیپلز پارٹی کو تو ہماری سابقہ غلطیوں کو معاف کر دو، ہے نا؟ اللہ کو بھی یہی کہا جا رہا ہے یا اللہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اب ایمان کے عوض ہماری پہلی جو غلطیاں ہیں جو ہم سے ہو گئی کوتاہیاں ان کو معاف کر دے۔ فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے جہنم کے عذاب سے۔ الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار۔ اب یہاں پر آ کر اللہ نے پوری ڈیٹیل بتا دی۔ پہلے تو ہیڈ لائن کے طور پہ بتایا یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جنتیں ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہمیں معاف فرما دے، تو ہمیں عذاب سے بچا لے؟ کون لوگ ہیں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے، بریکٹ کھولی جا رہی ہے۔ الصابرین نمبر 1 صبر والے لوگ، اور ہمارے لوگ سب سے بے صبر، بعد میں لڑنا جھگڑنا ایک دم، سب سے زیادہ لڑائی ہوتی ہے مجالس میں، محافل میں، کیونکہ یہی لوڈ اسی کے اوپر ہے نا، ملاقات یہی ہوتی ہے زیادہ۔ الصابرین والصادقین، اور سچے لوگ، صبر والے لوگ، سچ والے لوگ۔ والقانتین، اور قانت لوگ، قانت یعنی نہ قناعت، قانت قنوت والے، وہ ہوگا قانعین، قناعت والے ہوں گے قانعین، قانتین قنوت والے، اور اوبیڈین اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے فرما بردار۔ قانتین فرما برداروں کو کہتے ہیں۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، قانت تھے، قنوت والے تھے۔ وقنوتی، مریم کو کیا کہا؟ یا مریم شاباش اقنوتی، یا مریم اقنوتی، اے مریم آپ قنوت پڑھیے، فرما بردار رہیے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیجیے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے لیے نماز ممنوع ہے جماعت کے ساتھ، قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ جماعت سے پڑھیں نماز۔ بی بی فاطمہ نے جماعت سے نماز پڑھی ہے، اس لیے بھی ایک ہر امام بارگاہ میں ایک جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں پردہ ہٹا دیں تو باقاعدہ عورتیں اتصال کے ساتھ نماز پڑھ سکیں۔ اب یہ جگہ ساتھ والی اللہ کرے مل جائے تو اس میں ہم کیا کریں گے، ایک پارٹیشن لگا دیں گے، جب نماز ہونے لگے تو پردہ لٹکا دیا، پارٹیشن لگا دیا۔ جماعت ہونی چاہیے، با جماعت نماز ہونی چاہیے، اس سے بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ الخوئی میں ہوتی ہے، وہاں پر باقاعدہ آپ دیکھیے گا، آج آپ آ رہے ہیں نا وہاں، آپ دیکھیے گا گھر میں بھی پڑھا سکتے ہیں، بالکل رواج نہیں نا ہمارے یہاں، جماعت کی نماز کو رواج دینا چاہیے۔ یہ اہل سنت کو کیوں والجماعت کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہر جگہ جماعت پڑھتے ہیں۔ نہیں، ایک اچھی بات تو ہے نا، ایک اچھی بات تو ہے کہ کم از کم نماز با جماعت پڑھتے تو ہے نا۔ ایک بری بات بھی ہے کہ ہر ایک کو وہ اپنا امام مان لیتے ہیں، مگر ایک اچھی بات بھی ہے، ہر ایک چیز میں ایک اچھا پہلو بھی ہوتا ہے۔ ناشتہ آپ کا آ گیا ہے تو بس ختم کریں۔ والمستغفرین والمنفقین، اور جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور وہ جو کہ سحر کے وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں، یہ نماز فجر سے پہلے، ہاں صلاۃ اللیل اور استغفار کی تسبیح، العفو ربی واتوب الیہ۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کل جہاں سے ہم نے آلموس ختم کیا تھا، دیکھیے شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے قابل نہیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آیت پڑھی تھی، کل بتایا تھا نا،
پر ہاں ایک دن کے بچے تھے. والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ. یہ حافظ مبشر آگے آگے جا رہے تھے اور کچھ لوگ جل بھر رہے تھے. اندازہ لگائے کیا شادی قیامت کے آثار ہے. بندہ بیچارہ قرآن پڑھ رہا ہے یہ جل بھر رہے. آپ نے اگر قرآن نہیں پڑھا ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دوسرے کے بھی بیچارے کی توہین کریں. قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. وہ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب بھی ہے اور واعظ بھی ہے. آدھا سپارہ تیسرا ختم ہو گیا. یا اللہ آج کے درس کا ثواب سید سخی حسین شاہ صاحب جو ہمارے ناشتے کے بانی ہیں ان کو ایصال فرما، ان کے مرحومین کو ایصال فرما، ان کے رزق و مال میں برکت عطا فرما. ان کے خسر معظم جن کی کل برسی تھی عبدالرشید صاحب ان کے درجات کو متعالی فرما، ان کی زوجہ مرحومہ کے درجات بلند فرما اور ان کی خوش دامن کو صحت کلی عطا فرما. آج کے درس کا ثواب ذاکر اہل بیت سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو ایصال فرما، زبیر گوندل کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری کے مرحومین کو، حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو اور مجھ سخاوت حسین کے مرحومین مرحومات کو ایصال فرما. اور یا اللہ اس درس کے عوض ہم سب کو حصول تقوی کی نعمت سے مالا مال فرما. آج 28 سفر ہے، 28 رجب ہے، سفر امام حسین ہے. یا اللہ امام حسین کے مقصد کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو وقت کے یزیدوں، وقت کے شمروں، وقت کے عبید اللہ ابن زیادوں اور وقت کے عمر سعدوں کے ساتھ نفرت کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو فکر حسین پہ چلتے ہوئے اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق دے. جس طرح مولا نے نوک نیزہ پہ قرآن پڑھا ہمیں ڈیلی قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جس طرح مولا نے شراب خار کے خلاف جہاد کیا ہم سب کو شراب خاروں سے دور رکھ. جیسے بے نماز کے خلاف جہاد کیا مولا نے ہم سب کو بے نمازوں سے دور رکھ. جس طرح اسلام میں تبدیلی کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا مسلمانوں کو اسلام میں امنڈمنٹ کرنے والوں کے خلاف جہاد کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.